رسول اللہ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس دربار میں بکھر گئے۔ قاصد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھیں۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آئے تھے، خصوصاً وہ جن کے اوضاع کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کے ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کرے، پھر دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائی کی جائے۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق و شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنہ کے ساتھ محاذ پر جائیں۔ حضرت عمر کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ مورخ جن میں مصر کے محمد حسین ہیکل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر ظہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول اور خلیفہ اول کی وصیت کا احترام کریں اور مثنہ بن حارثہ کو مایوس واپس نہ جانے دیں۔ محاذوں کے حالات تفشیشناک ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابوبکر نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی۔ اس وقت بھی قبیلے کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اب وہی صورتحال حضرت عمر کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عمر پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبے رہے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے سوچتے رہے۔ انہیں پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ظاہر ہے کہ قبیلوں کے قائد کسی کام میں پس و پیش کرنے لگے تو عوام آگے آنے کے بجائے 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگلی صبح ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے لوگو، حضرت عمر نے بلند آواز میں کہا، اللہ تم پر رحم کرے۔ میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونڈی بنا رکھا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلام رسم جڑ پکڑ لے۔ یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرأت مندانہ۔ لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کر نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کا حکم تھا کہ جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے، اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑ لیا جائے، اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں، لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھنونا تھا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ یہ بہت قبیلے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہیں وہ تمام مراد حاصل ہو گئی تھی جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔
انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے مرتدین کی بے خونی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ ان کے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ لوگ اس حکم پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت عمر کی درشتی مشہور تھی۔ وہ اٹھ کر آئی۔ انہوں نے کہا، عرب کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں عربوں کو راہ راست پر لا کر چھوڑوں گا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں۔ کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں، اس سردار نے کہا۔ فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں، پھر بات کریں۔ حضرت مثنیٰ سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اے لوگو، مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں پر بیٹھ گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکرا چکے ہیں؟ ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں۔ ہم نے بابل کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے، مگر ہم کمک سے محروم ہیں۔ کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو؟ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چھلی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں، ان کی خالی جگہ پر نہیں کرتے؟ خدا کی قسم، مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرے۔ میں محاذ سے آیا ہوں۔ نفری کی کمی کی وجہ سے ہم قلعہ بند ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی دفاع میں لڑ سکتے ہیں لیکن قلعے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ کیا تم لوگ اس دن کے انتظار میں ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے محاذ سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراتے ہوئے زخمی میدان جنگ میں چھوڑ آئے ہیں اور فارسیوں کے گھوڑے تلے روندے جا رہے ہیں؟ مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حضرت عمر لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت مثنیٰ بولتے جا رہے تھے اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے حضرت مثنیٰ کا اثر قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت مثنیٰ بیٹھ گئے۔ اے ایمان والوں، حضرت عمر نے کہا، کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کر بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کہاں جا پہنچے ہیں؟ وہ اس سرزمین پر پھیل جانے کو چلے گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ کیا تم میں اللہ کی معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں؟ کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے؟ لوگوں میں ہلکی پھلکی آوازیں سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے ہوتے اونچی آواز کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئی۔ خدا کی قسم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا؟ رسول اللہ ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابوبکر کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے خلیفہ عمر کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ آواز حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی کی تھی۔ میں مثنیٰ کے ساتھ جاؤں گا، ابو عبید بن مسعود نے کہا۔ اور میں بھی، ایک صحابی حضرت سلید بن قیس نے اٹھ کر کہا، اور اس کے بعد لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ محاذ پر جانے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، ابو عبید اٹھو، میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مثنیٰ بن حارثہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے سعد بن عبید اور سلید بن قیس کو پکارا۔ وہ دونوں اٹھے۔ تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا، ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے۔ ابن الخطاب، سلید بن قیس نے کہا، بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں۔
इस कुमक की तादाद भी बढ़ रही थी। हजरत उमर ने मुसन्ना का मदीना में रुके रहना मुनासिब न समझा। इब्ने हारसा, हजरत उमर ने कहा, तुम अभी इराक को रवाना हो जाओ और महाज को संभालो। कुमक 1-2 दिनों में जंगी तैयारियां मुकम्मल करके रवाना हो जाएगी। एक एक लम्हा कीमती है, यहाँ इंतजार न करो। और जरूरी एहतियात ये है कि जब तक ये कुमक ना पहुंच जाए लड़ाई से गुरेज करना, किसी भी तरफ पेशकदमी का खतरा मोल न लेना। हजरत मुसन्ना बिन हारसा मसरूर और मुतमईन महाज को रवाना हो गए। 2 दिनों बाद कुमक भी रवानगी के लिए तैयार हो गई। किसी भी तारीख में इसकी तादाद नहीं लिखी। ये तादाद यकीनन 2000 के करीब थी। हजरत उमर ने बवक्ते रुखसत अबू बैद को आखिरी हिदायत दी। अबू बैद महाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा कराम मिलेंगे, जो वो कहेंगे उस पर अमल करना। तुम कुमक के इस लश्कर के अमीर हो और महाज पर जाकर तुम इसके सालार होगे। कोई कार्रवाई और कोई फैसला सहाबा कराम के मशवरे के बगैर न करना। जल्दबाजी से काम न लेना। तुम बहुत बड़ी बादशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हो। अलविदा अबू बैद, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत उमर कुछ दूर तक इस लश्कर के साथ गए। दूर जाकर अबू बैद ने पीछे देखा। मदीने के बाहर और मकानों की छतों पर मर्दों और औरतों के हाथ बुलंद होकर हिल रहे थे। कुमक का मसला हल हो गया तो हजरत उमर ने अपने इस हुक्म पर तवज्जो मरकूज कर ली कि इर्तिदाद के खिलाफ जिहाद के दौरान जिन मुर्तदीन को गुलाम बनाया गया था उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। इन गुलामों के आका इस पर खुश नहीं थे, लेकिन हजरत उमर अपने अहकाम मनवाना जानते थे। उन्होंने अपने इंतजाम के तहत घर घर अपना ये हुक्म पहुंचा दिया कि गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। लोग गुलामों को आज़ाद करने लगे। मदीना की छोटी सी एक मुजाफाती बस्ती में ऊँटों और घोड़ों का एक ताजिर रहता था, जिसका नाम अबू जुबैर था। वो था तो घोड़ों का सौदागर, जो इधर उधर से घोड़े लाकर बेचता था। लेकिन वो घोड़ों के दूसरे सौदागरों से इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि वो घोड़ों को जंगी तरबियत भी देता था। उसके तरबियत याफ्ता घोड़े मैदान जंग के लिए कारआमद और काबिल एतमाद साबित होते थे। अबू जुबैर, जो अपने कबीले का एक सरकर्दा फर्द था, मैदान जंग का शहसवार और तेगज़नी में खुसूसी महारत रखता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तिदाद का फितना उठा तो खलीफा अव्वल ने मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। अबू जुबैर भी उस जिहाद में शरीक हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। मुजाहिदीन के लश्कर में उसे कोई ओहदा हासिल नहीं था। उसकी हैसियत सिपाही जैसी थी। उसने 2 मार्के लड़े थे। वो इर्तिदाद के खात्मे तक लड़ने का अज़म लेकर गया था, लेकिन उसके घोड़े की आंख में तीर उतर गया। घोड़ा इतनी जोर से उछलकर भागा कि अबू जुबैर घोड़े से गिर पड़ा। ये घुमासान का मार्का था। किसी और घोड़े का पांव उसके कूल्हे पर पड़ा और वो उठने के काबिल न रहा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटता मार्के से निकल गया। उसकी मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन टांग के जोड़ में ऐसा नुक्स पैदा हो गया कि वो सिर्फ चलने के काबिल रह गया, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। वो मदीना के करीब अपने गांव वापस आ गया। वो खाली हाथ वापस नहीं आया था। उसके साथ मुर्तदीन की एक उधेड़ उम्र औरत और उस औरत की एक बेटी थी, जिसकी उम्र 17-18 साल थी। अबू जुबैर की 3 बीवियां थी, जिससे उसके 7 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 30 साल के करीब थी। बाकी बेटे जवां और नौजवान थे। उसने सब बेटों को अपने पास बुलाया। मेरे बेटों, उसने कहा, मैं मुर्तदीन के खिलाफ लड़ने गया था कि ये मेरा फर्ज था, और मैं ये 2 लोंडियां अपने साथ लाया हूं कि ये मेरा हक है। लेकिन इन पर मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई हक नहीं कि हम में से कोई भी इन्हें बगैर निकाह के बीवी बना ले। और मैं तुम में से किसी को इस नौजवान लोंडी के साथ निकाह करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये घर का काम काज करेंगी, लेकिन इनसे उतना ही काम लिया जाएगा जितना ये कर सकती हैं। अबू जुबैर ने उस लौंडी से सिर्फ एक बार कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ इस्लाम कबूल करे तो माँ की शादी उसके उम्र की किसी मुसलमान से कर दी जाएगी और उसकी बेटी को वो अपनी बहू बना लेगा। अबू जुबैर उस लड़की की शादी अपने बड़े बेटे के साथ करना चाहता था। अबू जुबैर, उस औरत ने बड़े पुख्ता लहजे में जवाब दिया था, मेरा जवाब एक ही बार सुन लो, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। तूने सोचा होगा कि मैं तेरे हाथों में मजबूर और मोहताज हूँ और तेरी हर बात मान लूंगी। नहीं अबू जुबैर, तू जानता है कि मैं किसी गरीब बाप की बेटी नहीं, न मेरा खावंद गरीब आदमी था। मुसलमानों के हाथों मेरा खावंद कत्ल हुआ, मेरे 2 भाई कत्ल हुए, मेरा घर भी जला दिया गया। तू भी उस लड़ाई में शामिल था।
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے خاوند یا بھائی کا قاتل تو ہی ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، ابو زبیر نے کہا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرے خاوند اور بھائیوں کے ہاتھوں میرے کتنے ہی ساتھی زخمی اور قتل ہوئے ہوں؟ یہ لڑائی تھی آسما، دونوں طرف کے آدمیوں کو زخمی اور قتل ہونا ہی تھا۔ اگر تیرا خاوند اور قبیلے کے سردار وغیرہ دھوکہ نہ دیتے تو آج تو میرے گھر میں لونڈی نہ ہوتی۔ جسے تم لوگ دھوکہ کہتے ہو وہ ہمارے بزرگوں کی ایک چال تھی، آسما نے کہا۔ ہم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن دو بدو جنگ کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہمارے سرداروں نے یہ چال چلی کہ مسلمان ہو گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ تم لوگ ہمیں اپنا سمجھنے لگے اور ہم لوگ در پردہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے بزرگ موقع ڈھونڈنے لگے اور تم لوگوں کو وہ موقع مل گیا۔ ابو زبیر نے آسما کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے رسول انتقال فرما گئے، تمہارے بزرگ اور سردار خوش ہوئے کہ اب مسلمان۔ ہاں ابو زبیر، آسما درمیان میں بول پڑی، تو ٹھیک کہتا ہے، تم لوگ جیت گئے لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، ابو زبیر نے کہا، میرا کوئی بیٹا تیری بیٹی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ تیری شادی نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بیٹی کی شادی ہونی چاہیے۔ شادی کے لیے میں اسے مسلمان نہیں ہونے دوں گی، آسما نے کہا۔ میں لڑکی کے باپ کے قاتلوں کو لڑکی نہیں دوں گی۔ ابو زبیر دیندار مسلمان تھا، وہ اس ماں بیٹی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق سلوک کر رہا تھا۔ اس نے آسما کی تنزیہ اور جلی کٹی باتوں پر کسی الٹے پلٹے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسما اور اس کی بیٹی کو یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ اس کے بعد ابو زبیر نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے کبھی نہ کہا۔ آسما کو ابو زبیر کے گھر آئے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ ایک روز کسی کام سے استبل میں گئی تو ابو زبیر ایک آدمی کو گھوڑا دکھا رہا تھا۔ اس آدمی کی آسما کی طرف پیٹھ تھی۔ یہ شخص گھوڑا خریدنے آیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آسما کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ اس شخص کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا گہرا اثر آ گیا۔ آسما جس کام کے لیے آئی تھی وہ کر کے چلی گئی۔ اس شخص نے ایک گھوڑا خریدا اور استبل سے نکل گیا۔ باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے نئے گھوڑے کی رسی اپنے گھوڑے کی پچھاڑی سے باندھی اور سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ گھوڑے کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ شہر سے نکل گیا۔ اب وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا اور گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ ابن داؤد، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، کھجور کے 3 درخت ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ریتیلی مٹی کی ڈھیری تھی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ آسما، ابن داؤد گھوڑے سے کود کر اترا اور آسما کے قریب جا کر کہنے لگا، میں تمہیں دیکھتا آ رہا تھا، تم یہاں کیسے؟ مسلمان ہو گئی؟ گھوڑوں کے اس سوداگر کی بیوی بن گئی؟ بیوی نہیں لونڈی، آسما نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں، مسلمان نہیں ہوئی نہ ہوں گی۔ تو چلو میرے ساتھ، ابن داؤد نے کہا۔ تمہارے آقا کو پتہ چلنے تک اتنی دور پہنچا دوں گا کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹی کو چھوڑ کر کس طرح چلی جاؤں؟ آسما نے کہا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا تم جانتے نہیں میرا خاوند اور 2 بھائی لڑائی میں مارے گئے؟ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے ابن داؤد۔ ہم نے جو مقصد حاصل کرنا چاہا تھا وہ نہ کر سکے۔ میں نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے دانشور جو منصوبہ بناتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوا کرتا، لیکن تمہاری قوم کا یہ منصوبہ ایسا ناکام ہوا کہ ہم لوگ ساری عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس ناکامی کی ذمہ داری نہ مجھ پر عائد ہوتی ہے نہ تم پر، ابن داؤد نے کہا۔ منصوبہ ہر لحاظ سے کارآمد تھا، لیکن لڑنے والوں نے ہمت ہار کر اتنا اچھا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جانی نقصان تو ہونا ہی تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ لیکن میں ابھی نہیں ہاری، آسما نے کہا۔ میں نے اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ کتنا اچھا ہوا کہ تم یہاں مل گئی، ابن داؤد نے کہا۔ ہم نے تم سے بہت کام لینا ہے۔ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے بھی کام لینا ہے۔ میں اس کی تربیت اپنی نظریات اور اپنے منصوبے کے مطابق کر رہی ہوں، آسما نے کہا۔ اس کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ تم نے اصل ہدایت دی ہی نہیں ہوگی، ابن داؤد نے کہا۔ میں جان گئی ہوں کہ تم کس ہدایت کی بات کر رہے ہو، آسما نے کہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ قبیلوں کے سرکردہ افراد کے بیٹوں کو محبت کی جال میں پھانس کر انہیں آپس میں لڑانا ہے۔ وفاداری کا حلفیہ وعدہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کسی ایک کے بھی ساتھ وفاداری نہیں کرنی۔ آسما وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔
ابن داؤد نے اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔